ویسے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب چائنا کے دورے کے بعد سے آ کے اب کیا بات ہے، وہ حدت وہ شدت، لیکن ان کا ایک بیان بڑا خطرناک سا آیا تھا. انہوں نے کہا تھا جی میں نے ایک ٹائم ڈیسائیڈ کر لیا تھا ایران پر اٹیک کا، لیکن سعودیہ، قطر اور یو اے ای کی درخواست پر ایران پر جو طے شدہ حملہ تھا نا اس کو میں نے روک دیا ہے. اب انہوں نے اب یہ خبر جو ہے کسی صحافی نے ایکچولی ڈیکوڈ کی، اس نے بریک کی، اس نے بتایا کہ ایکچولی میں ہوا یہ ہے کہ یہ جو کنٹریز ہیں نا جی سی سی، یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ نے حملہ کیا نا تو پھر اس کے ریپرکشن ہم پر آئیں گے. obviously repercussions تو آتے ہیں ان کے اوپر ہی. نے فائنلی سن لی ان کی، پہلے بھی آ رہے تھے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ ہز وار ریٹرک یہ پتہ نہیں کب تھمے گا، یہ ہمیں بھی اس چیز کا انتظار ہے. بٹ ایران طویل مدت کے لیے ایٹمی پروگرام روکنے پر راضی ہو گیا ہے. اب ایران نے اپنی ایک ایڈٹ شدہ مسودہ دوبارہ سے بھیجا ہے پاکستانی ثالثوں کے ہاتھ، اور اس میں اب 2-4 باتیں ہیں جو ایڈٹ ہوئی ہیں. وہ یہ عربیہ نیوز کی جانب سے دعویٰ کیا گیا، عربیہ نیوز کی رپورٹ آئی ہے. اب وہ باتیں یہ ہیں کہ ایران طویل مدت کے لیے ایٹمی پروگرام روکنے پر راضی ہو گیا ہے. وہ ایٹمی جو ان کا سارا انفراسٹرکچر تھا اس کو ختم نہیں کریں گے، اس کو منجمد کر دیں گے فار اے ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم. عربیہ نیوز کا نئی ایرانی تجاویز سے متعلق دعویٰ یہ آیا ہے کہ ایران نے ترمیم شدہ تجاویز میں ایٹمی پروگرام مکمل طور پر، جیسے کہ آپ کو بتایا، ختم کرنے کے بجائے طویل مدت کے لیے منجمد کرنے پر اتفاق کر لیا ہے. سیکنڈلی یہ کہ افزودہ یورینیم امریکہ کے بجائے روس منتقل کرنے کی مشروط پیشکش کی گئی ہے. اچھا اب ذرا بات آ جاتے ہیں، ایک اور جو شرط تھی وہ تھی جنگی نقصانات کا معاوضہ. اس معاوضے کے مطالبے کے بجائے اب ایران کی توجہ ہے کہ ہمیں اقتصادی مراعات حاصل ہونی چاہیے، یعنی کہ ہمیں نئے وینیوز اب دیے جائیں. تجارتی ٹریڈ کے حوالے سے انہوں نے بات کی. ایرانی میڈیا کہتا ہے جی تہران نے 14 نکاتی تجاویز پاکستانی ثالثوں کے حوالے کی، اور آپ کو پتا ہے محسن نقوی صاحب ایران کے دورے پر بھی ہیں. سو ایرانی تجویز میں پابندیاں ختم، کشیدگی کم کرنے کے نکات شامل ہیں. آبنائے حرمت سے متعلق فریم ورک بھی ایرانی تجویز کا حصہ ہے. دوسری جانب امریکہ نے ایرانی تیل پر اب عائد پابندی اٹھانے پر آمادگی ظاہر کر دی. تو بڑی گڈی نیوز ہے. اور نئی امن تجاویز کے مطابق امریکہ مذاکرات جاری رہنے تک ایرانی تیل پر عائد پابندیوں سے عارضی طور پر دستبردار ہوگا. ایرانی عہدیدار کے مطابق امریکہ نے جوہری پروگرام کی حدود سمیت مذاکرات میں کچھ چیزوں پر لچک دکھائی ہے. تو لچک تو دکھائی جا رہی ہے امریکہ کی جانب سے، ایران کی جانب سے. تو بات کر لیتے ہیں، سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جمیل صاحب. اب ہم نے سارا ایک پورا آپ کے سامنے مدعا رکھ دیا ہے. کیا اب یہ سمجھا جائے کہ ایک معاہدے کی طرف یہ بڑی اہم پیش رفت ہے، بیکاز دونوں طرف سے لگ رہا ہے کہ لچک کا مظاہرہ کیا گیا ہے. چلیں ایک نئی سوچ اور ایک صحت افزا صبح کے ساتھ صبح بخیر. اور بالکل یہ ہر ایک کے ذہن پر یہ ایک اسٹریس شامل ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اور اسی کے لیے تمام کی تمام گفتگو ہو رہی ہے، ہر جگہ گفتگو ہو رہی ہے. تو اس کا اعادہ کر لیتی ہے کہ ہر مرتبہ جب ایکسچینج ہوتا ہے اور پاکستان اس میں سر فہرست ہوتا ہے ایکسچینج کرانے میں، یہ 14 پوائنٹس اور 15 پوائنٹس کا، تو اس دفعہ مزید ایران نے ایک لچک دکھلائی ہے اور کہا کہ ٹھیک ہے ہم منجمد کر دیتے ہیں. وہ اب ان کی ڈیمانڈ 20 سال کی ہے کہ 20 سال تک آپ گارنٹی دے دیں کہ آپ اس کو اپنی افزودگی نہیں کریں گے. تو یہاں اگر ایران یہاں تک پہنچ گیا ہے تو یقیناً لچک ایران نے دکھلائی ہے. اور ایران نے باقی جو اپنے پوائنٹس تھے، آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ وہ وار کی کمپنسیشن، ریپریشن، وہ اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں دے، لیکن اس پر بھی اگر وہ لچک دکھلا رہے ہیں. دراصل ہے کیا، ایران کے لیے یہی کافی ہے کہ اگر اس کے بلاکٹ ختم ہو جائیں اور ساتھ ساتھ اس پر سے یہ جنگ کا جو خوف ایک ہمیشہ، اور جنگ کی جو ایک ہمیشہ دھڑکا ہے وہ ختم ہو جائے، کیونکہ وہ اپنی پروگرس کی طرف جائے. کیونکہ ایران کو نقصان تو کافی ہوا ہے بقول ڈونلڈ ٹرمپ 20 سال کا، لیکن اگر 20 سال نہیں 5 سال بھی تو نقصان بہت ہوتا ہے. 1 لاکھ کے قریب بلڈنگیں ان کی تباہ ہوئی ہیں، اسی طرح تقریباً 4,500 کے قریب لوگ شہید. تو اور تمام ان کے جو لیڈران ہیں اور باقی تنظیمات ہیں وہ ساری، تو ایران بھی چاہے گا کہ کچھ سائی آف ریلیف. لیکن ایران کا ایک مسئلہ، اور ظاہر ہے ایک اچھی قوم کا، باوقار قوم کا مسئلہ تو یہ رہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ایران کا انٹرسٹ تو ہم پروٹیکٹ کریں گے، آخری دم تک کریں گے. اور ایران کا انٹرسٹ کیا ہے کہ آپ ہمیں یہ نہ کہیں کہ آپ ہمیشہ کے لیے بالکل نیوکلیر اپنا ختم نہیں کر دیں. منجمد کے لیے انہوں نے کیا، منجمد کی بات ہو گئی. اسٹیٹ آف ہرمز اگر کھلنا ہے تو دونوں طرف سے کھلنا ہے، ایک طرف سے تو نہیں کھلنا ہے. اور پھر ایران چاہتا ہے کہ ہمیں گارنٹی دی جائے، اور وہ گارنٹی میں ظاہر ہے کہ اگر وہ گارنٹی اصل مطلب تو گارنٹی امریکہ کے آگے کوئی اتنی معنی نہیں رکھتی، لیکن اگر روس اور چائنا اس میں
انڈورس کر دے اس کو اور سیکورٹی کاؤنسل سے انڈورس ہو جائے، کیونکہ اصل گارنٹی تو اگر کانگریس میں یہ ریزولوشن موو ہو اور کانگریس اس کو اپروو کرے، جو کہ مشکل نظر آتا ہے، تو لہٰذا کم از کم چین اور روس کا طرف سے ہو جائے۔ یہی کافی ہے کہ اب کھل کر بتا دیا گیا ہے کہ روس کی طرف سے روس کو ہم دے سکتے ہیں اپنے افزودہ مٹیریل، یہی سب سے بڑا بون آف کنٹینشن تھا۔ آخری بیان میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے فرمایا تھا کہ ہمیں یہ افزودہ مٹیریل یہ امریکہ کے حوالے کریں، اور جب چین گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ امریکہ یا چین کی یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ کر سکتا ہے۔ جمیل صاحب ایک چیز آپ کو کمنٹ جاننا چاہوں گا، ذرا ہمیں یہ بھی بتا دیجیے گا کہ دو باتیں نا، ایک تو ایران نے کے جو فروزن ایسٹس تھے اس میں سے 25% ریلیز کیے جائیں گے یا 25% کو فریز کر کے باقی ریلیز کیے جائیں گے، ایک تو یہ کلیئرٹی دے دیں۔ سیکنڈلی جب ایران یہ بات کرتا ہے کہ اقتصادی مراد سے وہ اپنا جنگی نقصان پورا کرے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، اگر ان کے اوپر سینکشن ہٹا دیا جائے تو ایران کی اکانومی تو کافی بڑی رہی ہے نا ہمیشہ۔ دیکھیں سینکشن ہی اصل مسئلہ ان کا ہے، کیونکہ 90 بلین کا تو ان کا تیل کا ایکسپورٹ ہے جو کہ وہ بڑی کم قیمت پہ بیچتے ہیں جب ان پر سینکشن ہوتا ہے۔ دوسرا ان کی مصنوعات 20% ان کی انڈسٹریل کیپیسٹی جو ہے، ان کی آمدن 20% تو ان کی انڈسٹریل کیپیسٹی سے آتی ہے، تو وہ ان کو اگر وہ سینکشن ختم کر دیا جائے اور ان کے جو فائنینشیل سسٹم میں جو ان کو ہٹایا گیا ہے، پابندی لگائی گئی ہے۔ کل کی تو بات ہے کہ کل ان کے ٹریجری منسٹر نے، ٹریجری سیکرٹری نے بیان دیا ہے کہ میں G7 امریکہ کے ٹریجری سیکرٹری نے کہ G7 کنٹریز کے فائنانس منسٹر سے میں میٹنگ کر کے ان کو بتاتا ہوں کہ ایران پر اور سینکشن جو ہے اس پر مزید سخت اس پہ پابندی کی جائے جو ہم نے لگائی ہوئی ہے۔ تو یہ جب تک کہ معاملہ اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھے گا، یہ معاملہ اسی طرح پینگ پانگ بال کی طرح چلتا رہے گا۔ اس کا جو اس وقت تک کے حالات و واقعات ہیں، اس سے زیادہ ایران کا لچک دکھلانا مشکل ہے، اور کیونکہ اسرائیل پیچھے پڑا ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ٹیم کے اور امریکہ کے، تو اسرائیل جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے دوبارہ حملہ ہو جائے ایران پر، اور اسرائیل نہیں دیکھنا چاہتا کہ خطے میں کوئی بھی ریزسٹنس اس کے لیے باقی رہے، کوئی بھی ملک ایسا ہو جو کہ اسرائیل کو آنکھیں دکھلا سکے اور اسرائیل کی جو وہ بکھرا ہوا ایک ریچ ہے اس کو کسی طرح روکنے کے قابل ہو۔ ڈاکٹر جمیل صاحب، جو آپ نے اسرائیل کی بات کری لی ہے، تو ظاہر ابھی کسی نے نام تو مینشن نہیں کیا، لیکن یو اے اور سعودیہ پر ڈرون اٹیک ہوتے ہیں۔ سعودیہ نے تو نام نہیں لیا، لیکن عراق کا نام لیا گیا غالباً یو اے کی جانب سے۔ تو اب عراق جو ہے وہ کہتا ہے جی ہم نے تو ایسے نہیں کیا، اس کی تحقیقات بھی عراق نے شروع کر دی ہیں، اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سعودی ہم منصب سے پھر ٹیلی فون پر رابطہ بھی کیا اور بتایا کہ جی یہ تو ہماری طرف سے بھی نہیں ہے۔ تو یہ جہاں کیا ایسا یہ محض اتفاق ہے کہ جب جب نکات جو ہیں وہ بڑا فلیکسیبل نظر آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی پیش رفت ہو رہی ہے، کسی معاہدے کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک اسپوائلر کے طور پہ یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، اور کس جانب سے اٹیک ہوا ابھی تک یہ ثابت نہیں ہو رہا۔ تو آپ کو لگتا ہے یہاں پر اسرائیل کی گیم ہے یہ ساری، جو کہ ابھی اسرائیل کی گیم کو تو بالکل سب سے زیادہ ذہن تو اسی طرف جاتا ہے، کیونکہ عراق میں اسرائیل نے اپنے خفیہ اڈے بنا رکھے ہیں۔ عراق میں یہ تو خیر منظر عام پر بات آ چکی ہے، اور عراق اتنا بڑا ڈیزرٹ ہے، اتنی وہ ہے کہ وہ کہیں سے بھی اگر ایک ڈرون داغ دیتے ہیں تو اس پہ الزام لگاتے ہیں ایران پر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کویت میں بھی جب ان کی ریفائنری پر حملہ کیا تو ایران نے کہا کہ نہیں ہم نے یہ نہیں کیا ہے۔ سعودی عرب میں 2 دفعہ ان کی ریفائنری پر شروع میں جب وار چھڑی تھی 28 فروری کو، تو اس وقت بھی یہی بات ہوئی تھی کہ اسپوائلر بار بار جہاں دیکھتا تھا کہ تھوڑی مدم ہو رہی ہے بات، وہاں کوئی نہ کوئی حرکت ایسی شروع ہو جاتی تھی، اور وہ کیوں کر رہا تھا اس وقت، کیوں ہو رہا تھا، اور اب یہ دوبارہ کیوں ہوا ہے۔ اسرائیل کی طرف ہی بالکل یہ ساری اشارے اس طرف جاتے ہیں، وہ اس لیے کہ اسرائیل کا منشا اور مرضی یہی تھی، اور یہ بات منظر عام پر ہے، یہ اویلیبل ہے لٹریچر میں، کہ وہ چاہتا تھا کہ سارے کے سارے عرب کنٹریز، خلیج ممالک یہ مل کے چڑھائی کر دیں ایران پر، جو کہ پاکستان کی بھی اس میں ایفرٹ شامل ہے، اور دانائی ہے تمام گلف کنٹریز کی کہ انہوں نے وہ نقصان برداشت کیا، کیونکہ اگر جواب دیتے تو اس کا نقصان اس سے زیادہ ہونا تھا بنسبت اس پہ کہ برداشت کے، تو برداشت جمیل صاحب آپ کی اجازت سے یہ بھی ایڈ کر دوں کہ اس میں پاکستان کا ایک بڑا خاص اور اہم کردار تھا کہ پاکستان نے GCC ممالک کو ریٹیلیٹ کرنے سے روکا اور ان کو سمجھایا، میچورلی ہینڈل کے سچویشن کو بھی۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر جمیل صاحب، آپ نے صبح سویرے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔